لیکن اگر آپ آخر میں یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ صحیح بھی ہو سکتا ہے، یہ غلط بھی ہو سکتا ہے، تو یہیں سے پتہ چل رہا ہے کہ یہ جو بات آپ نے کہی ہے حدیث نے ثابت نہیں کیا ہے، اس کو آپ کا اپنا قیاس ہے بغض گوہر شاہی میں لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے یہ سارا کا سارا ڈھنڈورا پیٹا ہے آپ نے۔ کوئی حدیث نہیں ہے ایسی کہ جس میں یہ کہانی درج ہو جو طاہر القادری صاحب نے بیان کی ہے۔ انہوں نے مختلف علماء اور ائمہ حدیث کے اقوال سے اس بات کو اخذ کیا ہے، لیکن جو مین سٹریم جو نشانیاں ہیں اللہ کی نشانیاں امام مہدی کے حوالے سے، ان پر ان کی توجہ نہیں گئی۔ کیوں نہیں گئی؟ کہ اگر ان پر توجہ جاتی، ان کو پتہ تھا کہ پھر امام مہدی سرکار گوہر شاہی کو ماننا پڑے گا، لہٰذا یہ کیا انہوں نے۔ بہت سارے ائمہ کرام نے اپنے اپنی دانست میں امام مہدی کے حوالے سے، امام مہدی کے ظہور کے حوالے سے پیش گوئی کی ہے۔ تو ایک امام نے یہ کہا کہ امام مہدی علیہ السلام جو ہوں گے ان کا ظہور کب ہوگا یہ جان لیں۔ انہوں نے کہا کہ 1000 سال گزر جائیں گے، جب بھی تو 1000 سال گزریں گے اور 1000 سال کے بعد 200 سال مزید گزریں گے، تو ان 200 سالوں کے بعد امام مہدی کا ظہور ہوگا۔ ٹھیک ہے؟ اچھا، تو جب سن ہجری چلا، کب چلا؟ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کی، ہجرت سے نکلا ہے نا۔ تو جب آپ نے اس بات کو سمجھ لیں تاکہ آپ کو سمجھ میں آ جائے کہ طاہر القادری صاحب کیا ڈھول کی بجا رہے ہیں، تو سن ہجری کہاں سے چلا؟ جب حضور نے ہجرت کی۔ تو اب اس روایت کے مطابق جو کسی امام نے کی ہے، بہت سے گزرے ہیں نا بھائی، تو ایک بزرگ گزرے ہیں جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے یہ بات کہی کہ 1000 سال گزر چکے ہوں گے اور اس کے بعد 200 سال پھر امام مہدی آئیں گے۔ صحیح ہے؟ اب اس کو سمجھیں کہ اس کا مطلب کیا ہے۔ جب حضور نے ہجرت کی تو وہاں سے شروع ہو گیا سن ہجری، تو اس حوالے سے امام مہدی کو کب آنا چاہیے تھا؟ اب یہ چل رہی ہے 15ویں صدی، تو اس روایت کے مطابق 13ویں صدی میں امام مہدی کو آنا چاہیے تھا۔ 1200 سال گزر گئے، پھر اس کے 1200 سال کے بعد جو وقت سال چڑھا ہے وہ 13ویں صدی میں ہوگا، تو اس کے بیچ میں کہیں بھی آ جائیں گے، یہ ان کا کہنا ہے۔ آپ سمجھ گئے ہیں؟ اچھا، اب 13ویں صدی گزر گئی، 14ویں صدی بھی گزر گئی، 13ویں صدی گزر گئی، امام مہدی نہیں آئے، 14ویں صدی گزر گئی، امام مہدی نہیں آئے، اب یہ 15ویں صدی چل رہی ہے۔ لہٰذا اس کو مد نظر رکھتے ہوئے طاہر القادری صاحب نے یہ اخذ کیا کہ اب 1000 سال اور پھر 200 سال وہ گزر گئے ہیں، تو اب جب 2000 سن ہجری ہوگا پھر اس میں 200 سال ایڈ کریں گے، تو ابھی 15ویں صدی چل رہی ہے، تو اب امام مہدی ان کے حساب سے جو انہوں نے روایتوں کی کیلکولیشن کی ہے، اب ان کے حساب سے 23rd سینچری، یہ 15ویں صدی چل رہی ہے، تو 23ویں صدی میں، 23ویں صدی سن ہجری میں، 23ویں سن ہجری میں اب وہ کہہ رہے ہیں کہ امام مہدی ایکسپیکٹڈ ہیں، تو اب یہ 15ویں صدی چل رہی ہے، تو اس حساب سے 778 سال انہوں نے گن کے بتائے۔ لیکن یہ کسی ائمہ حدیث کی روایت ہے، حضور کی نہیں ہے۔ اچھا، اب اس ہی ترکیب کے اوپر مرزا غلام احمد قادیانی کے لوگ ڈٹے ہوئے ہیں کہ جی دیکھو، اہل سنت والجماعت کے عالم نے یہ کہا ہے کہ 1000 سال گزریں گے، پھر 200، پھر 200 سال گزریں گے، اور اس کے بعد 13ویں صدی میں ان کا ظہور ہوگا۔ تو وہ مرزا غلام احمد قادیانی کا ہو چکا ہے، لہٰذا وہ اس پہ ڈٹ گئے۔ اب ذرا غور کیجئے، یہ میں بات ٹیکنیکل کر رہا ہوں، تو میں چاہتا ہوں کہ جو لوگ طاہر القادری صاحب کو سنتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت عطا فرمائے۔ جو صاحب ان کو سنتے ہیں وہ میری بات بھی سن لیں۔ اگر ان کی کیلکولیشن کے مطابق حقیقت میں امام مہدی کو، یہ تو 15ویں صدی ہے،
اگر ان کو 23ویں صدی میں آنا تھا، یعنی کم و بیش مزید 800 سال بعد، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بھی حدیث امام مہدی پر نہ ہوتی، کیونکہ حضور نے 14 صدیوں تک کی پیش گوئی کی ہے، اس کے آگے کی نہیں ہے۔ تو اگر حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے امام مہدی کی نشانیاں بتائی ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام کا جو آمد ہے وہ 14ویں صدی کے اندر ہوگی، کیونکہ اس کے بعد کا تو آپ نے بتایا ہی نہیں۔ تو اب یہ اگر اخذ کر لیا جائے کہ ہاں جی آپ کا فارمولا کیلکولیشن کرنے کا ٹھیک ہے، تو وہ پھر بنتا ہے 23ویں صدی۔ او یار، بھیڑیے نے پناہ مانگ لی 14ویں صدی کے مولوی سے، تو 23ویں صدی کے مولوی کیا ہوں گے؟ اچھا، آپ دوبارہ اس نقطے پر غور فرمائیے کہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 14ویں صدی تک کے حالات بیان فرمائے ہیں۔ کتابیں اٹھا کے دیکھ لیں، آپ جتنی بھی احادیث کی کتب ہیں اٹھا کے دیکھ لیں، 14ویں صدی تک کے حالات حضور نے بیان کیے ہیں، 15ویں صدی کے حالات بیان ہی نہیں کیے، اور امام مہدی کے بارے میں نشانیاں بتائی ہیں۔ تو اگر امام مہدی کے بارے میں حضور نے نشانیاں بتائی ہیں اور 14ویں صدی تک کی باتیں حضور نے کی ہیں، تو ہر حال میں امام مہدی کو 14ویں صدی کے اندر ہی ظہور ان کا ہونا ہے۔ اگر امام مہدی کو 23ویں صدی میں آنا ہوتا تو 14 صدیوں کے بعد کے حال تو حضور نے بیان نہیں کیا، امام مہدی کے بارے میں تو کوئی حدیث ہونی ہی نہیں تھی۔ سمجھ گئے آپ؟ حضور نے 14ویں صدی تک کے حالات بیان کیے ہیں، اور ان حالات میں امام مہدی کا بھی ذکر کیا ہے حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ 14 صدیوں کے بعد کے حالات تو بیان نہیں ہوئے، اور اگر 14 صدیوں تک میں امام مہدی کو نہیں آنا تھا تو پھر کوئی ایک بھی حدیث نہیں ہوگی امام مہدی کے حوالے سے، کیونکہ امام مہدی نے بقول ان کے تو 23ویں صدی میں آنا ہے، اور حالات 14ویں صدی تک کے حضور نے بتائے، تو اس میں امام مہدی کا ذکر کیسے ہو سکتا ہے؟ تو اس روایت کو بنیاد بناتے ہوئے انہوں نے یہ بات کہی، اور اس بات میں کوئی دم نہیں ہے۔ امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے اللہ کی طرف سے نشانیوں کا نازل ہونا قرار پایا ہے۔ ان کیلکولیشنز میں کوئی نشانی نہیں ہے، یہ تو میتھمیٹکس پڑھنے والوں کے لیے ہے۔ اور پھر دوسری بات یہ کہ اللہ کا ہر کام حتمی ہوتا ہے، جو اللہ فیصلہ کر دیتا ہے وہ آتا ہے ایمیننس کے ساتھ۔ جو وہ کیلکولیشن بتا رہے ہیں وہ تو لگتا ہے کہ کوئی سٹا کھیل رہا ہے کہ چلو بھائی ان 1200 سالوں میں نہیں آئے تو اب اگلے 1200 سال کا انتظار کرو۔ ابے یار، تو وہ 1200 سال میں جو انسان پیدا ہوئے ان کا کیا ہوگا؟ یہ تو غیر یقینی کی کیفیت قائم ہو جائے گی۔ اور پھر جو امام مہدی کے زمانے کے قرب و جوار میں جن نشانیوں کا ظہور ہونا ہے، ان 12 سالوں میں نہیں آئے، اب اگلے 12 سالوں تک کے لیے ملتوی ہو گیا، تو وہ ساری نشانیاں جو ان کے زمانے کی تھی پھر دوبارہ سے آئیں گی۔ کتنا بڑا جھول ہے، کیونکہ یہ ایک مولوی کی بات ہے، اس میں کوئی سچائی نہیں ہے۔ اور پھر یہ جو گفتگو انہوں نے کی ہے علامہ طاہر القادری صاحب نے، جب سیدنا سرکار گوھر شاہی کی ذات کے حوالے سے امام مہدی کا جو پرچار ہے وہ زور پکڑا، چاند سورج حجر اسود کی بابت لوگوں میں بات پھیل گئی، اور بہت سے ان کے لوگ نکل کر کے ہمارے پاس آنے لگے، تو پہلے تو انہوں نے بڑی جو ہے نا وہ کوشش کی، اللہ رسول کے نام پہ جھوٹ بولا۔ میں آپ کو ادوار کے حساب سے بتاتا ہوں۔ پہلے تو یہ جانیں کہ سرکار غیبت سے پہلے سرکار کا مشن ہر جگہ پہنچ رہا ہے، جگہ جگہ سے لوگ آ کے سرکار کے گرویدہ ہو رہے ہیں، فیض حاصل کر رہے ہیں، تو بہت سارے ان کے ماننے والے وہ سرکار کی طرف آ گئے، ہماری طرف آ گئے، ذکر قلب سے مستفیض ہو گئے، اور انہوں نے پھر ہمیں سپورٹ کرنا شروع کر دیا، اخلاقی سپورٹ، کہ وہ حق پر ہیں، ہم ان کے ساتھ ہیں، اور ان کو یہ کہنے لگے کہ بھائی تم تو ذکر دیتے نہیں ہو، نہ تمہارے پاس اذن ہے، تو لوگ ٹوٹ کر جانے لگے۔ تو اس وقت پھر جو ہے انہوں نے اپنی ڈوبتی ہوئی نیا کو سہارا دینے کے لیے ایک کہانی گھڑی، اور وہ کیا کہانی گھڑی کہ ایک دن تمام لوگوں کو بلا کے کہ بھائی بڑا خاص الخاص اعلان کروں گا، میں بلا لیا سب کو،
اور پھر انہوں نے یہ کہا کہ بھائی آج ہی کے دن پچھلے سال میں نے غوث اعظم کی بارگاہ میں ایک عرضی پیش کی تھی اور اس عرضی کے جواب کا میں منتظر رہا ہوں، اور پچھلے سال آج کے دن ہی وہ عرضی پیش کی تھی غوث اعظم کی بارگاہ میں، اور آج ہی اس کا جواب آیا ہے 1 سال بعد۔ اچھا، اب جواب کیا آیا سن لیجئے۔ جواب یہ آیا کہ غوث پاک نے کہا، اے طاہر القادری، میں نے تمہاری جماعت منہاج القرآن کے جتنے بھی ممبر ہیں اور قیامت تک جتنے بھی ممبر بنتے رہیں گے وہ بھی، ان سب کو میں نے اپنی مریدی میں داخل کر لیا ہے۔ آج کے بعد وہ میرے مرید ہیں، اور ان کو کہہ دو کہ پیران پیر دستگیر غوث اعظم کے پیر ہونے کے بعد تمہیں حاجت نہیں کہ کسی اور کے در پہ جاؤ۔ میں تو مختصر کر کے آپ کو بتا رہا ہوں، انہوں نے تو بڑا اس میں جو ہے مسالہ لگا کے بتایا۔ تو اب کیا ہوا، یہ وہ وقت تھا کہ اس وقت ان کو ضرورت محسوس ہوئی کہ بھائی شیخ الاسلام اور عالم دین ہونے سے کام نہیں چلتا، اب یہ جو اتنے بندے میں نے اکٹھے کر لیے ہیں نا، تو اب تو یہ بدک رہے ہیں، تو اب تو ولایت کی طرف قدم بڑھانا ہے مجھے، اور تصوف، طاقت، دیدار الہی، اذن و ارشاد یہ میرے پاس ہے نہیں، مجھے اب ولی بھی بننا ہے اور میں کسی کی پکڑ میں بھی نہ آؤں۔ تو اس کا طریقہ کیا ہے کہ پورے جماعت کے لوگوں کو اس طرف موڑ دو کہ بھائی مجھے غوث اعظم نے اجازت دی ہے اور مجھے کہا ہے کہ تمہاری جماعت کا ہر ممبر جو قیامت تک ممبر بنتے رہیں گے، یعنی منہاج القرآن کا فارم فل کرو اور غوث پاک کے مرید بن جاؤ۔ تو اس کے بعد ان کو یہ تھا کہ یہ وہ طریقہ ہے کہ اب میرے جو یہ لوگ ہیں ان کو باہر جا کے ذکر قلب کی ضرورت نہیں ہے، کسی بزرگ کے ہاتھ پر بیعت ہونے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ پھر انہوں نے کہنا شروع کر دیا کہ کوئی بھی غوث پاک سے بڑا تو نہیں ہے جو آپ اس کے پاس جانا چاہیں، تو غوث پاک کی مریدی میں نے آپ کو تھوک کے حساب سے دلا دی ہے۔ تو یہ ان کی پہلی کوشش تھی کہ جو لوگ بھاگ بھاگ کے جا رہے تھے روحانیت کی طرف، ان کو روک کر اپنے ہی کھوٹے سے باندھے رکھیں یہ، کیونکہ بھائی انہوں نے تو حلف لیے ہوئے ہیں لوگوں سے، لائف ٹائم ممبر شپ لی ہوئی ہے، اس ممبر شپ کی ماہانہ جو ہے وہ فیس ہے، یعنی بالفاظ دیگر زندگی بھر آپ نے ان کے قدموں پر نذرانہ چڑھانا ہے، زندگی بھر۔ تو اب ان بھاگتے ہوئے لوگوں کو روکنا تو ہے نا، تو یہ انہوں نے کوشش کی۔ اچھا، اب سانس بڑی مشکل سے آیا ہوگا، یہ تمام کوششوں کے بعد خوش ہوں گے کہ چلو میں نے کور کر لیا، اتنے میں پرچار مہدی کا شو شروع ہو گیا۔ اب ان کو کیسے روکیں گے بھائی؟ جہاں تک ولایت کی اور پیری مریدی کی بات تھی نا، وہ تو کور کر لیا انہوں نے کہ بھائی غوث پاک تو پیرانے پیر ہیں اور میں نے تم کو غوث پاک کا مرید بنا دیا، اب تمہیں کسی ولی کے پاس جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ یہ سوچا کہ لے اس سے زیادہ بہترین تو کوئی حل ہی نہیں ہے۔ اب جو نئی کہانی آئی انہوں نے اس کو پھر پچھاڑ دیا کہ جی وہ چاند پر تصویر چمک رہی ہے سرکار گوھر شاہی کی، وہ گوھر شاہی امام مہدی ہیں، تو اب امام مہدی کو تو ماننا، ساتھ دینا فرض ہے۔ یہاں پر تو غوث پاک کو کوئی کہانی نہیں چلے گی کہ بھائی ہم غوث پاک کے ماننے والے ہیں یا ہم داتا صاحب کے ماننے والے ہیں، کسی کے بھی ماننے والے ہو، امام مہدی کو تو ماننا ہے۔ اب یہ جو ان کے اوپر مصیبت پڑی تو پھر انہوں نے ایک دفعہ پھر یہی چال چلی جو غوث پاک والی چال پہلے چل چکے تھے۔ کیا چال چلی؟ پھر انہوں نے یہ چال چلی کہ جی مجھے خواب میں دکھایا گیا ہے کہ ایک بہت بڑا میدان ہے اور وہاں امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام کھڑے ہوئے ہیں اور ان کے رفقا پیروکار بھی کھڑے ہوئے ہیں، اور اسی اثنا میں دیکھتا ہوں کہ آسمان سے عیسیٰ علیہ السلام نازل ہو رہے ہیں، میں نے ان کو نازل ہوتے ہوئے دیکھا۔ یہ خواب بتا رہے ہیں وہ۔ پھر وہ بھی نیچے آ گئے، پھر کہتے ہیں کہ امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام نے آگے بڑھے اور مجھے کہا، اے طاہر القادری، تمہاری جماعت کے تمام افراد کو ہم نے اپنے قافلے میں شامل کر لیا ہے اور بہت جلد ان کا ظہور ہونے والا ہے۔ اور فوراً یہ جملہ کہنے لگے بول کے کہ ان کا ظہور جب بھی ہو، 800 سال بعد ہی ہو، قیامت تک جتنے بھی منہاج القرآن کے ممبر بنتے رہیں گے وہ سارے کے سارے امام مہدی کے پیروکار ہوں گے۔ اللہ اکبر۔ اچھا بھائی، اللہ تعالیٰ اتنا مہربان ہو گیا ہے آپ پر کہ اگر کوئی منہاج القرآن کا ہے
تو قیامت تک جتنے بھی لوگ منہاج القرآن کے ممبر بنیں گے وہ سب امام مہدی کے قافلے میں شامل ہوں گے۔ تو اس سے پہلے کتنے بزرگ آئے، ان کے مریدوں کو امام مہدی نے اپنے قافلے میں کیوں نہیں شامل کیا؟ تم بہت خاص ہو گئے ہو۔ اگر منہاج القرآن کے سارے ممبر امام مہدی کے پیروکار ہو گئے ہیں تو خواجہ غریب النواز کے مریدوں نے کیا بگاڑا تھا؟ داتا علی حجویری کے مریدوں نے کیا بگاڑا تھا؟ غوث اعظم کے مریدوں نے کیا بگاڑا تھا؟ اور اگر آپ یہ کہتے ہیں نہیں سب کے، تو پھر اگر سارے بزرگوں کے سارے مریدوں کو پیروکار مہدی مان لیا گیا ہے تو پھر ہم یہاں جھک مرا رہے ہیں بیٹھ کے۔ پھر ضرورت کیا ہے دجال کی؟ کہ اس دور کے لوگ جو امام مہدی کے دور میں پیدا ہوئے انہوں نے دجال سے مقابلہ کیا، پھر پیروکار مہدی بننے کا شرف حاصل کیا، وہ اچھے رہ گئے جو 1000 سال پہلے پیدا ہوئے، کوئی کسی کا مرید تھا، کوئی کسی کا مرید تھا، کوئی کسی کا مرید تھا، سارے پیروکار مہدی ہو گئے بغیر امام مہدی کے دور میں پیدا ہوئے۔ یہ ہے مولوی کی بات جس میں جھول نہیں جھالا ہوتا ہے۔ تو اب یہ کوششیں انہوں نے اپنی پوری کر لی۔ اچھا، پھر جب یہ کوشش بھی کامیاب ہوتی نظر نہیں آئی، پھر انہوں نے ایک دن اعلان کیا کہ جی میں فلاں دن امام مہدی کے حوالے سے ایک خاص تقریر کروں گا، اور اس تقریر میں امام مہدی کے ظہور کا دن، تاریخ، گھنٹہ، ایگزیکٹ وقت بتاؤں گا۔ میں نے سنا خود خطاب، اور پھر انتظار کیا، اور جب پھر انہوں نے اس دن خطاب کیا تو شروع میں تو یہ کہہ رہے تھے کہ میں ایگزیکٹ ڈیٹ بتاؤں گا، ایگزیکٹ ٹائم بتاؤں گا امام مہدی کے ظہور کا، لیکن جب انہوں نے خطاب کیا تو کیا کہا کہ دیکھو بھائی یہ جو باتیں میں نے کی ہیں یہ کوئی احادیث سے ثابت نہیں ہے، یہ میری کیلکولیشن ہے، یہ غلط بھی ہو سکتا ہے، یہ صحیح بھی ہو سکتا ہے۔ ایک ہفتے پہلے تو تم بکواس کر رہے تھے کہ میں ایگزیکٹ ٹائم بتاؤں گا، ایگزیکٹ ڈیٹ بتاؤں گا، اور پھر جب حوالے دینے کی بات آئی تو پھر اپنی بچت کے لیے، دیکھو ایک کمبینیشن ہوتا ہے نا فقر اور عشق کا، بڑا لیتھل کمبینیشن ہے، اور ایک ہوتا ہے شیطانی کمبینیشن، پوچھو وہ کیا ہے؟ وکیل اور مولوی ایک ہی شخص ہو۔ اگر کوئی بندہ مولوی بھی ہو اور پاکستانی وکیل بھی ہو تو اس کے آگے ابلیس بھی جھکتا ہے۔ نہیں، یہ مذاق کی بات نہیں ہے، یہ بڑی سنجیدہ گفتگو ہے۔ اگر کوئی مولوی بھی ہو اور وکیل بھی ہو تو پھر گمراہی میرے گھر سے کہاں جائے گی؟ اور تم نے 5.5 گھنٹے تقریر کرنے کے بعد آخر میں حق دیا کہ جی کوئی حتمی بات نہیں ہے، یہ میری کیلکولیشن ہے، غلط بھی ہو سکتی ہے، صحیح بھی ہو سکتی ہے۔ اب مجھے بتاؤ اگر قرآن اور حدیث کے حوالے دیے ہوتے تو اس کے متعلق کہہ سکتا تھا کہ یہ غلط بھی ہو سکتا ہے، صحیح بھی ہو سکتا ہے؟ کیوں کہا اس نے کہ یہ غلط بھی ہو سکتی ہیں باتیں، صحیح بھی ہو سکتی ہیں؟ کیونکہ یہ اس کا اپنا مفروضہ ہے، اللہ کے رسول کا کلام نہیں ہے، قرآن کا کلام نہیں ہے۔ اور یہ مولویوں کی عادت ہے لوگوں کو چکما دینا، پہلے تاثر دیں گے جیسے قرآن و حدیث بتا رہے ہیں، اور بتائیں گے 2-4 حدیثیں، 2-4 قرآن کی آیتیں ادھر ادھر دیگر موضوعات کے اوپر رکھیں گے، اور آخر میں پھر چٹکلا چھوڑیں گے دھوکے دینے والا، اور پھر کہیں گے کہ یہ بھئی میرا قیاس ہے۔ یہ شریعت کی زبان میں اپنی رائے کو کیا کہتے ہیں؟ قیاس۔ یہ میرا قیاس ہے، صحیح بھی ہو سکتا ہے، غلط بھی ہو سکتا ہے۔ یہ جملہ کیوں کہہ رہے ہیں؟ اپنی بچت کے لیے، کہ کل جا کے غلط ثابت ہو جائے گا نا جب، اور لوگ مجھ سے کہیں گے تم نے تو غلط کہا، تو میں کہہ دوں گا دیکھو جی میں نے تو یہ کہا تھا کہ غلط بھی ہو سکتا ہے، صحیح بھی ہو سکتا ہے۔ اب ہمارا سوال یہ ہے کہ اگر یہ حدیث کے اوپر مبنی ہوتا تمہارا قیاس تو کیا تم پھر کہہ سکتے تھے کہ غلط بھی ہو سکتا ہے؟ سوچئے، اگر یہ حدیث پر ہوتا تو پھر تو حتمی فیصلہ ہوتا نا کہ اللہ کے رسول نے فرما دیا یہی حق ہے۔ لیکن اگر آپ آخر میں یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ صحیح بھی ہو سکتا ہے، یہ غلط بھی ہو سکتا ہے، تو یہیں سے پتہ چل رہا ہے کہ یہ جو بات آپ نے کہی ہے حدیث نے ثابت نہیں کیا ہے، اس کو آپ کا اپنا قیاس ہے۔ بغض گوہر شاہی میں لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے یہ سارا کا سارا ڈھنڈورا پیٹا ہے آپ نے، صرف سرکار گوہر شاہی کے خلاف بغض میں۔
لیکن کیا بنا؟ کچھ بھی نہیں ہوا. پرچار مہدی کی تحریک چل رہی ہے, اب ان کا نام و نشان بھی نہیں ہے. اچھا آپ کو یاد ہے ایک وقت یہ تھا کہ توتی بول رہی تھی ان کی, لوگوں نے سرکار کی بارگاہ میں بھی یہ بات عرض کی, تو سرکار نے پھر ایک بات کہی تھی. سرکار نے فرمایا تھا کہ ان کی شہرت جو ہے نا وہ بلبلے کی طرح ہے, یوں کر کے اوپر جاتی ہے, اور ہماری جو ہے وہ ہے مستقل اور سالڈ, وہ آہستہ 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 پھر وہ جاتی ہی جاتی ہے اوپر, نیچے نہیں آتی, وہ بلبلے کی طرح پھٹتی نہیں ہے, وہ اوپر ہی جاتی ہے. یہ سرکار کا فرمان ہے. اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا رونا یہ تھا کہ ہمارے پاس پلیٹ فارم نہیں تھا. ہم کہتے تھے کہ بھائی مولویوں کے پاس تو مسجد پلیٹ فارم ہے, ہر آدمی وہاں آتا ہے, کم سے کم جمعے کو تو بہت زیادہ لوگ آتے ہیں. ہمارے پاس تو کوئی پلیٹ فارم ہی نہیں تھا, ہم جا کے کہاں سر پھوڑیں اپنا. اور ہم کو سرکار نے پھر ایسا پلیٹ فارم دیا جہاں لوگ روز آتے ہیں, جمعے کے جمعے نہیں, روز آتے ہیں. ارے یہ ایسی مسجد بنی ہے, یہ ایسی مسجد بنی ہے چھوٹے سے فون میں کہ اس مسجد میں ہندو بھی جا رہا ہے, سکھ بھی جا رہا ہے, عیسائی بھی جا رہا ہے, شرابی, کبابی, گنہگار, زانی بھی جا رہا ہے, اور خالی نہیں لوٹ رہا. سینے بھر رہے ہیں سرکار گوھر شاہی تمام انسانیت کے. ایک مہر جہاں تاب ابھرتا ہے حرم سے, ایک مہر جہاں تاب, پوری کائنات کو چمکانے والا, چمکا رہا ہے نہیں, ایک مہر جہاں تاب, پوری کائنات کو روشن کرنے والا, جہاں تاب, پوری کائنات کو چمکانے والا, ایک مہر جہاں تاب ابھرتا ہے حرم سے. اب جھوٹے خدا اپنے چراغوں کو بجھا دے, بجھ رہے ہیں, سرکار کا پیغام پھیل رہا ہے.